گوادر ایک ایسی سرزمین ہے جو دنیا کے 3 اہم خطوں مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ صرف ایک بندرگاہ نہیں ہے بلکہ ایک خواب ہے۔ سی پیک کے ذریعے گوادر کو ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بنایا جا رہا ہے۔ بھارت گوادر کو ناکام بنانے کے لیے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ افغان قیادت کی پاکستان مخالف پالیسی بھی گوادر کے لیے چیلنج ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان کا جو اس وقت مرکز ہے ترقی کا، جس پہ پاکستان انحصار کر رہا ہے، وہ ہے گوادر۔ تو ناظرین، اگر ہم اس کی بندرگاہ کی بات کریں تو وہ معاشی ترقی کی چابی کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ہم گوادر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک بندرگاہ نہیں ہے بلکہ ایک خواب ہے، مگر اس خواب کے ساتھ کئی چیلنجز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم آج تفصیلی گفتگو کرتے ہیں گوادر کے اوپر، اور گوادر میں ہونے والے چیلنجز اور اس کا کیا جو ہے وہ مستقبل ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے گوادر کی تاریخی اہمیت کی۔ گوادر ہمیشہ سے جغرافیائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اگر میں بات کروں 1958 میں، تو پاکستان نے گوادر کو عمان سے خریدا تھا۔ یہ بندرگاہ بحر ہند کے قریب اور مشرق وسطیٰ کے راستے پر واقع ہے، جو اسے عالمی تجارتی مرکز بناتا ہے۔ سید عابد حسین نے اپنی کتاب پاکستان کا جغرافیائی سفر میں لکھا ہے، گوادر ایک ایسی سرزمین ہے جو دنیا کے 3 اہم خطوں مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری، جو کہ سی پیک کہلاتا ہے، سی پیک کے ذریعے گوادر کو ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بنایا جا رہا ہے۔ چین نے گوادر میں تقریباً 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ ہے، جو چین کو مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ سے جوڑے گا۔ چینی ماہر معیشت ڈینگ زواپنگ کے بقول، ترقی کی راہ میں بندرگاہیں ہمیشہ کامیابی کی کنجی رہی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرنا ضروری ہے گوادر کے چیلنجز پہ۔ گوادر کی ترقی کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ اگر میں ترتیب سے بات کروں تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے یا رکاوٹ ہے، وہ ہے علاقائی دشمنی۔ بھارت گوادر کو ناکام بنانے کے لیے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ افغان قیادت کی پاکستان مخالف پالیسی بھی گوادر کے لیے چیلنج ہے۔ اگر میں بات کروں امریکہ کی، تو امریکہ سی پیک کو چین کے عالمی اثر و رسوخ کا حصہ سمجھ کر شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے سیکیورٹی خدشات۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند عناصر گوادر کی ترقی کے مخالف ہیں، اور ناظرین، یہ علیحدگی پسند عناصر آپ کو پتہ ہے سپانسرڈ ہیں دوسری ایجنسیوں کے تھرو، جیسے کہ بھارت کی ایجنسی را ہے۔ اگر دہشت گردی کے واقعات نے گوادر کے امن و امان کو متاثر کیا ہے، تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ سب سے بڑا ایلیمنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جو دوسری عالمی طاقتیں ہیں جو اس کے خلاف ہیں، وہ بھی اپنا رول اس میں پلے کرتی ہیں۔ اگر میں مقامی مسائل کی بات کروں تو مقامی بلوچ عوام کو احساس سے محرومی کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ روزگار کے مواقع نہ ہونے اور پانی کی قلت نے گوادر کی عوام کو احتجاج پر مجبور کر دیا ہے، اور اس میں ہماری گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے۔ اگر ہم دوسری جو ہے قوتوں کو اس کا بلیم کریں گے تو غلط ہوگا۔ میں اگر یہاں ایک حوالہ دینا چاہوں تو ڈاکٹر حسن عسکری نے اپنے کالم میں لکھا، گوادر کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بلوچ عوام کو اس ترقی کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ گوادر بلوچستان کا پارٹ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ ہمیں اس صوبے کو ہونا چاہیے جس صوبے میں یہ بندرگاہ ایگزسٹ کرتی ہے، نہ کہ دوسرے صوبے اس کا کریڈٹ لے جائیں یا اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس طرح ملکوں میں آپس میں، بلکہ صوبوں میں جو ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں گوادر کی اقتصادی اہمیت کی بات کروں تو سب سے پہلے ہے تجارتی مرکز۔ گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ دنیا کی 70% تجارت کے لیے مرکزی راستہ فراہم کر سکتی ہے۔ دوسری چیز، جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں، وہ ہے تیل اور گیس کی ترسیل۔ مشرقی وسطیٰ سے چین اور دیگر ممالک کو
تیل کی ترسیل کا مختصر راستہ صرف گوادر ہے۔ اگر میں تیسرے نکات پہ بات کروں تو وہ ہے علاقائی کنیکٹیویٹی۔ گوادر افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کو جوڑنے کے لیے پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ فرید احمد نے اپنی کتاب سی پیک اور پاکستان کا مستقبل میں لکھا ہے، گوادر کی کامیابی صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے خطے کی اقتصادی ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ پھر ناظرین ہم بات کریں گے بین الاقوامی سازشیں۔ امریکہ اور انڈیا یعنی بھارت سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات بھی نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بھارت کے جاسوسی نیٹ ورک را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کو گوادر میں دہشت گردی کے منصوبوں میں ملوث پایا گیا تھا اور اس نے اس چیز کا خود اعتراف بھی کیا۔ جو دوسری قوتیں ان کا تو کردار ہے ہی ہے، لیکن ہماری قیادت کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اگر اس پہ بات کریں تو گوادر کی کامیابی کے لیے قیادت کا ویژن اور عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سی پیک منصوبے کا آغاز کیا، جس سے گوادر کو عالمی توجہ ملی۔ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مقامی مسائل حل کرے اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو محفوظ بنائے تاکہ یہ پورٹ انٹرنیشنل وسائل کے لیے استعمال ہو سکے اور اس کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان اکانومی کو ہو۔ ناظرین اگر اس سب معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم گوادر کے لیے حل کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلا حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ مقامی عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں، جیسے کہ روزگار کے مواقع ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جتنا روزگار آپ مقامی لوگوں کو دیں گے وہ اس کی ترقی میں اور سیکیورٹی میں اور زیادہ رول ادا کرے گی۔ پانی اور بجلی کی فراہمی وہاں پہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار بہت اہم ہے۔ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا اور بغیر کسی سیاسی بوجھ کے کام کرنا ہوگا۔ سی پیک کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورس بنائی گئی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے ایکٹیو ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں واقعات نظر آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فورس کو مزید ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آ جاتا ہے علاقائی تعاون۔ اگر میں بات کروں ایران اور افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی، تو آپ کو پتہ ہے یہ تعلقات ہمیں بہتر بنانے ہوں گے تاکہ گوادر کو ترقی میں مدد مل سکے اور یہ دو ممالک کسی بھی طرح کی سازش میں انوالو نہ ہوں۔ ناظرین ہمیشہ سے یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جب بھی آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یا ترقی کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو دوسری قوموں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، تو وہ بھی اتنے ہی رسپانسیبل ہو جائیں سیکیورٹی کے حوالے سے یا اس پروجیکٹ کی کامیابی کے حوالے سے جتنے کہ آپ جو ہے وہ ٹینشن میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، رسپانسیبل ہیں۔ یہ ہمیشہ سے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم نے پورے خطے کی ترقی کے لیے یا خوشحالی کے لیے ذریعہ بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے، تو ہمیں بننا پڑے گا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ناظرین جتنا بھی گوادر سے ہمیں اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہوگا، پورے خطے کے لیے ہوگا اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں اور دوسری قوموں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ قوتیں جو اس کے اگینسٹ ہیں، ان کے خلاف آپ تبھی لڑ سکتے ہیں جب آپ ایک اور دوسری قوت یا دوسری قوموں کو اپنے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صاف شفاف قیادت چاہیے، صاف شفاف معاملات چاہیے اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انصاف اور محب الوطنی چاہیے تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں یا ہمارے سیاستدان ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو اچھا کریں ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ ابھی تک آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ ہاں یہ گوادر ایک ہوپ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے جو پاکستان کو نیکسٹ اکانومیکل ہب بنا سکتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ جو کنیکٹیویٹی ہے ورلڈ میں یا ایشیا کی دوسرے ممالک سے، اس میں سب سے زیادہ رول گوادر ادا کر سکتا ہے۔ خیر ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ہمیں ضرور ریویو کریں، کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکیں۔ خیر ناظرین مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔